الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں دور دراز سے اور بڑی دور کی مسافت اور بہت دور کی سرزمین کو طے کر کے باہر سے تشریف لانے والے علماء کرام، شعراء کرام، شاعر اسلام حضرت جناب دلبر نورانی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا شمیم رضا رضوی چترویدی صاحب قبلہ جو جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، حضرت کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا جو یہاں شرکت کر رہے ہیں. حضرات، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور کچھ لمحے کچھ منٹ گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت جناب دلبر نورانی صاحب ابھی ہم سب کو بہت ہی حسین انداز میں، بہت ہی پیاری آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا رہے تھے، اور دلبر نام ہی دلبر ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دلبر صرف نام نہیں بلکہ دلبر ایک برانڈ ہو گیا. دلبر ایک برانڈ ہے. بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی اچھی نعت پاک گنگنا رہے تھے، اور انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، اور آپ تمامی حضرات جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے. خصوصی خطاب حضرت مولانا شمیم رضا چترویدی صاحب کا ہونے والا ہے، اور بہت ہی المیہ ہے کہ حضرت نے بھی بہت ہی پرزور انداز سے اور نصیحت کے ساتھ اعلان کیا، جلسے میں شرکت کی. لہذا
جو حضرات نہیں آ سکے ہیں وہ ضرور شرکت فرمائیں۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ خصوصی خطاب آنے والے مہمان کا سننا ہے۔ ایک بار آپ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات، ہم اور آپ آج اللہ کے ایسے نیک بندے، ایسے ولی اور ایسے بزرگ کی محفل سجائے ہوئے ہیں کہ جن کی عظمتوں کا کیا کہنا، جن کی شان کا کیا کہنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ غریب نواز کون خواجہ غریب نواز ہے؟ تو یاد رکھیے، ہندوستان کی سرزمین پر ہم سب کو جنہوں نے بسایا، رچایا، سجایا اور پروان چڑھایا ہے، اس ذات بابرکت کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز کہ جب بچے تھے اور کم عمر تھی، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ چند عرصے بعد والدہ کا بھی سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، اور جو کچھ ترکے میں حصہ ملتا ہے آپ اسے فروخت کر کے اور کیا کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جن خواجہ غریب نواز کو ہم اور آپ کرامتوں سے، پاور سے اور طاقت سے اور بزرگی سے جانتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز، انہیں ایسی پاور، طاقت اور کرامتیں اور کرامتوں والے بزرگ ایسی نہیں ہو گئے، بلکہ سلوک کے راستے میں چلنے کے لیے سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ علم ہے۔ یہ جانتے تھے کہ ہمیں جس مقام پہ جانا ہے، جس راستے میں ہمیں چلنا ہے، تو ایسے ہی نہیں اٹکل پچو کی طرح رہ کر نہیں چلا جا سکتا، بلکہ سب سے پہلے سلوک، بزرگی، طریقت اور معرفت کے راستے میں چلنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز ہے علم دین، وہ تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، وہ علم ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ معلومات ہے، تب جا کر کے صحیح طور سے سلوک کے راستے پر چلا جا سکتا ہے، معرفت کے راستے پر چلا جا سکتا ہے۔ حضرات، خواجہ غریب نواز تعلیم کے لیے
نکل پڑے اپنے سارے ترکے کے سامان کو، اور ترکے میں کیا سامان آیا تھا؟ ایک باغ، چھوٹا سا باغ تھا اور پنچک بھی تھا، وہ بیچ کر خرید و فروخت کر کے، اور جو غریب مسکین تھے اس پیسے سے ان غریب و مسکینوں کو کی حاجت ضرورت پوری کر کے اور نکل پڑے طلب علم کے لیے۔ حضرات، تو علم دین کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، علم کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری چیز ہے، یہ ہمیں اور آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم خواجہ پیا کے اس بچپن کے اس سمجھ کو نہیں سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیے، سب کچھ فروخت کر کے اور پھر غریبوں کو صدقہ کر کے خواجہ پیا کا علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جانا، یہ اس بات پر غمازی کر رہا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے غلاموں، یاد رکھو، اگر تم مجھے مانتے ہو، اگر تم مجھے اور میری چاہت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو، تو یاد رکھو اس کے لیے میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور تمہیں علم دین کی طرف آنا ہوگا، تعلیم کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں اگر تمہیں جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ خواجہ ہے کون، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے یہاں سے خواجہ پیا نے اور خواجہ غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ علم دین سے روگردانی ہرگز قبول نہیں ہے۔ خواجہ پیا، خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند ولی عطائے رسول تعلیم کے لیے نکلے اور حفظ مکمل کیا، درس نظامی مکمل کیا، مفتی بنے، علامہ بنے، فقیہ بنے، مفسر بنے، محدث بنے، اور علوم مروجہ اور علوم نقلیہ حاصل کرنے کے بعد پھر چلے ہیں اللہ والوں کے پاس۔ حضرات، اللہ والوں کے پاس جا کر کے تب جا کر کے روحانی پاور خواجہ غریب نواز کو حاصل ہوا۔ آئیے بہت سے مختصر سے وقت میں ایک واقعہ خواجہ غریب نواز کے پاور کا اور کرامت کا ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر کے پھر آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو بہت ساری کرامتیں آپ سے ظہور ہوئی اور بے شمار کرامتوں کو لوگوں نے دیکھا، اور بہت سارے لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے خواجہ کے دامن میں آ کر کے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، خواجہ غریب نواز کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایسے راستے سے گزر رہے تھے کہ جہاں ایک آگ، ایک روشن آگ تھی، اور وہاں آگ کا پجاری تھا، وہ ہندو نہیں تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور بہت سالوں سے وہ آگ روشن تھی، آگ جل رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا اس بندے کو، اس شخص کو دیکھا تو پوچھا، وہ بیٹھ کر آگ تاپ رہا تھا، پوچھا، فرمایا خواجہ غریب نواز نے، اچھا یہ بتاؤ، تم تو آگ کی پوجا کرتے ہو، تم آگ کو اپنا خدا مانتے ہو، پرستش کرتے ہو، تو بتاؤ یہ تو آگ تمہارا خدا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو، تو اس آگ پر تم ہاتھ رکھو اپنا۔ وہ آگ کا پجاری کہنے لگا کہ کیسی آپ بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا میں آگ پہ کیسے ہاتھ رکھوں؟ آگ پہ ہاتھ رکھوں گا آگ مجھے جلا دے گی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اچھا تم آگ پہ ہاتھ رکھ دو گے، آگ میں تمہارے ہاتھ کو جلا دے گی؟ کہا بالکل جلا دے گی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ آگ تم اس کی پوجا کرتے ہو، پھر بھی یہ تمہیں جلا دے گی، پھر بھی تمہیں یہ
جلا دے گی؟ کہاں جلا دے گی؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو اس آگ کی پوجا نہیں بلکہ اس آگ کو بھی پیدا کرنے والی کی پوجا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا۔ اور یاد رکھو، تم دیکھنا چاہتے ہو میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی شان کو، خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں اس آگ میں چلا جاؤں گا، کود جاؤں گا، لیکن یہ آگ مجھے جلائے گی نہیں۔ اچھا دکھائیے کود کیا؟ خواجہ غریب نواز نے اس آگ کی پجاری کے ایک بچے کو جو وہیں پاس میں تھا اسے اٹھایا اپنی گود میں اور لے کر آگ میں چلے گئے۔ آگ میں خواجہ غریب نواز چلے گئے، اپنے ساتھ میں ایک پجاری جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس کے بچے کو لے کر آگ میں گئے۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو جل کر کے راکھ ہو گئے۔ آگ چھوٹی سی آگ نہیں تھی بلکہ سالوں سال سے اس کے باپ دادا جلاتے آ رہے تھے، وہ آگ بجھی نہیں تھی، بہت دور اور بہت چوڑائی میں کشادگی میں وہ آگ جل رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز کودے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جل کر کے راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر کچھ دیر کے بعد خواجہ غریب نواز اس آگ سے خود بھی آئے اور اس بچے کو بھی ساتھ لے کر کے آئے اور بالکل صحیح سلامت آئے، کہیں ذرہ برابر بھی آگ کی گرماہٹ نہیں تھی، نہ ہاتھ جلا ہے، نہ پاؤں جلا ہے، نہ جسم کی کوئی جلد جلی ہے، نہ جسم کی کوئی چمڑا جلی ہے۔ بہرحال وہ آ گئے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے جو عقیدے کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہے، کچھ دے نہیں سکتے ہیں، اور یہ بدعقید بھی ہم سادہ لوگ سنیوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، محض مجبور ہے، کچھ سن نہیں سکتے، اگر مانگو تو دے نہیں سکتے، اگر پکارو تو سن نہیں سکتے، تمہارا پکارنا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خواجہ پیا کی شان دیکھیے، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز بھی ایک اللہ کے ولی ہے، مگر شان دیکھیے، آگ میں گئے ہیں، صحیح سلامت چل آئے، واپس آ گئے ہیں، حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، مگر جلے نہیں ہے۔ اور اس سے کہیں زیادہ حیرت کی بات یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ کہ خواجہ پیا تو جلے نہیں، اس سے کہیں زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بچہ خواجہ پیا کی گود میں تھا وہ خواجہ پیا کا بچہ نہیں تھا بلکہ آگ کے پجاری کا بچہ تھا، وہ بچہ بھی صحیح سلامت آیا۔ بڑی کرامت یہ ہے کہ خواجہ پیا آگ سے بالکل صحیح سلامت نکل کر کے آ گئے، مگر اس سے کہیں بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ بچہ بھی ساتھ میں صحیح سلامت نکل کر کے آ گئے۔ حضرات ابھی یہی پاس یہ بات غور سے سن لیں، خواجہ پیا آخر وہ بچہ کیسے صحیح سلامت نکل گیا؟ خواجہ پیا تو نکل کر کے آئے، خواجہ غریب نواز آگ سے نکل کر کے آئے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے، بچاتا ہے، اس لیے خواجہ پیا بچ گئے۔ مگر جو بچہ تھا وہ تو ایک کافر کا بچہ تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی نہیں تھا، اور اللہ کا ولی تو دور کی بات، وہ تو ایک آگ کی پجاری کا بچہ تھا، وہ کیسے صحیح سے باہر واپس آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی سے ہمارا اعتماد، ہمارا عقیدہ اور اولیاء اللہ پر بھروسہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز ایک کافر کے اور آگ کے پجاری کے بچے کو صحیح سلامت نکال سکتے ہیں، تو پھر کیا ہم کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور پوائنٹ، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ بچہ آگ میں گیا، خواجہ غریب نواز لے گئے، آگ کا کام ہے جلا دینا،
خواجہ غریب نواز تو بچ گئے کیونکہ اللہ کے ولی تھے، اور لیکن بچہ تو کافر تھا، کافر کا بچہ تھا، بچہ تو آگ کی پجاری کا بچہ تھا، اسے تو جل جانا چاہیے تھا، اور آگ جب اسے جلا دیتے تو اس کی موت ہو جاتی، اس کی کیا ہوتی؟ اس بچے کو اگر آگ جلا دیتی تو اس بچے کی موت ہو جاتی، زندگی ختم ہو جاتی، اور یقیناً وہ بچہ اکیلے کودتا آگ میں تو وہ جل جاتا، وہ بچہ آگ میں کودتا ہے کہ تنہا اکیلے تو جل جاتا، اور جلتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ خواجہ غریب نواز بچانے والے بھی ہیں اور زندگی دینے والے بھی ہیں۔ اگر وہ خود کودتا تو مر جاتا، زندگی ختم ہو جاتی، تو گویا خواجہ غریب نواز اپنے ساتھ لے کر آگ میں گئے اور اس بچے کو بھی صحیح سلامت نکال کے یہ بتا دیا کہ ہم نے اسے بچایا بھی ہے اور زندگی دی بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔